دوستوں، آج ماہ سفر کی 21 تاریخ منگل کے دن کا بڑا ہی نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار فون کر کے پوچھیں گے کہ اتنی دولت کیسے ملی۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 21 تاریخ منگل کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص لازمی پڑھے جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا، تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں۔ وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کعبہ کو راضی کرا لیتا ہے، اور جو بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، آپ پھر زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس مقصد کے لیے اس نے پڑھا، اللہ پاک نے اس مقصد میں اسے کامیاب کر دیا۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ پاک کی ذات سے آپ لوگ 400 کروڑ بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ ایسا مجرب اور مستند عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کے تمام نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج سورۃ الکوثر کا ایک ایسا نایاب عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ سورۃ الکوثر جسے نعت بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کی نعت ہے۔ نعت اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو۔ اللہ والوں، رستوں کی جتنی رکاوٹیں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورۃ الکوثر جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں کوئی جادو یا جنات کے اثرات باقی رہیں۔ بندشوں کی کاٹ کا سب سے واحد حل سورۃ الکوثر شریف ہی ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو تمام لوگوں کو بآسانی پڑھنے کی ان کو تلقین دلائی جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اس کو اعزاز بھی حاصل ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو یہ سورت سب سے زیادہ یاد ہوتی ہے۔ اللہ والوں، ایک شخص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، کہنے لگا، میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ مولا، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہیں تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو راضی کرا لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے مدد دے دی جاتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو،
بعض औकात इंसान से जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए, फिर दुनिया का कोई भी वजीफा, कोई भी इबादत आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते। आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, फिर आपने ये वजीफा पढ़ना है। ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बता दें जो हमें वाकई कामयाब कर दे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिला सकता है और हमें हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना सकता है, क्योंकि हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ जाती है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर आप इसी तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। दोस्तों, मग़फ़िरत गुनाहों के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम ने इस्तिग़फ़ार की बड़ी अहमियत बयान की है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो हमें मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार के बारे में बताती हैं, और कुछ आयात तो इस बारे में हुक्म देती हैं कि कुछ इसकी तलब के बारे में है और कुछ उसकी तारीफ बयान करती हैं। सूरतुन निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म इरशाद फरमाया। तर्जुमा, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है और रहम करने वाला है। अल कुरान खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है और मैं अल्लाह से दिन में 100 बार बख्शिश मांगता हूँ। और एक हदीस में आया कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं अल्लाह पाक से 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस हदीस पाक से इस्तिग़फ़ार की अहमियत वाज़े होती है। इस्तिग़फ़ार के समरात में गुनाहों की बख्शिश, अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत और रहमत, आज़ाब का टल जाना, कसरत से खैर व बरकत और दिलों का रोशन होना और दर्जात का बुलंद होना, ज़ाहिदो तक़वा पैदा होना, वक़ार और बरदारी में इजाफा, रोज़ी में कशादगी और मालो औलाद में इजाफा, बलाओं और मुसीबतों से दूरी, जिस्मानी और रूहानी कुव्वत में इजाफा और बंदे का अपने खालिक की मोहब्बत की तरफ रुझान, अल्लाह ताला की मोहब्बत के आगे दूसरी दुनियावी नेमतों से बेनियाज होना और बंदे में दीगर सिफात का पैदा होना शामिल है। जहाँ इस्तिग़फ़ार के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ शराइत भी हैं। इनमें अव्वलीन ये है कि अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर मानना और इसके लिए दिल में जज्बा इखलास का मौजज़न होना और आजिज़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना और खुशू और खुशू के साथ इसके अहकामात को समझना और इन पर अमल करना है। जबकि इस्तिग़फ़ार के आदाब में जिस्मानी और रूहानी तहारत का होना भी ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार के औकात में रात को अल्लाह से बख्शिश मांगना है। रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि रब्बे कायनात रात के आखिरी तिहाई हिस्से में हर रात दुनिया से करीब वाले आसमान पर नाजिल नुज़ूल होता है, जैसा कि मेरे रब की शान के लायक है, और सदाएं दी जाती हैं कि कौन है जो मुझे पुकारे और दुआओं इस्तिग़फ़ार करे, मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं। कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं। कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। अल्लाह वालों, ये वो अल्लाह पाक के कलिमात हैं जो बहुत सारी हदीसों में तवातुर के साथ रिवायत किए गए हैं। अल्लाह वालों, आज का ये ख़ास अमल, आज का ये ख़ास वजीफ़ा हम जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, इसका मतलब भी अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करना ही है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसके बाद उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और रस्तों की रुकावटें भी हटती चली जाती हैं और अल्लाह पाक से वो करीब से करीब तर होता चला जाता है। अल्लाह वालों, आज के इस ख़ास वजीफ़े के अंदर आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार भी करना है और आपने सूरतुल कौसर शरीफ को भी पढ़ना है।
اللہ والوں، آج ماہ سفر المظفر کی 21 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اللہ پاک سے آج کے دن سوال قائم کرتا ہے، آج کے دن اللہ پاک سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کو بے بہا رزق عطا فرماتا ہے، مخلوق کی محتاجگی سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ اللہ کے سوا ہر کسی کے آگے جھکتا ہی رہتا ہے۔ اللہ والوں، اگر در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر پریشان آ چکے ہو، اگر در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر آپ لوگ پریشان آ گئے ہیں، تو پھر آج اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جائیں، آج مدد مانگیں ان سے، آج مدد مانگیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی مدد بھی ہوگی اور آپ کا مقام بھی بڑھے گا، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 21 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعاؤں میں بھی شامل ہوئیے گا، اجتماعی دعاؤں کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین، آج کے اس خاص عمل، اس خاص دولت والے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، آج آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 21 تاریخ منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 21 تاریخ منگل کا دن آ جائے، تمام کاموں کو چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر تنہائی میں آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج تیری بارگاہ میں جو بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، میرے مولا، جو آج تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں، جو آج تیری دربار میں بیٹھ کر تجھ سے دعا کرتا ہے، میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ ہماری تمام جسمانی اور روحانی اور بیرونی تمام بیماریوں کو میرے مولا جڑ سے ختم کر دے۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کو مکمل خلاصی عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما، اور آئندہ انہیں ان معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات حج کی ادائیگی کے لیے ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم تمام مسلمانوں کی دو غیب سے مدد فرما،
جو میری بہنیں جہاں کہیں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا جس کے رشتہ دار آبا و اجداد عزیز و اقارب ابھی تک بیمار ہیں، میرے مولا شفا کلی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی لوگوں کے رشتہ دار، جو بھی ان کے گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت پہ حق کر دے۔ میرے مولا ان سب کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، بہترین مدد فرما۔ وہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، بے شک تو مدد فرمائے گا تو مدد ہو جائے گی۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہماری اجتماعی دعاؤں کا یقین کریں، جب اللہ پاک کی ذات آپ کو صلہ دینا شروع کرے گی، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اسی طرح میں نے پوری زندگی دعاؤں میں ہی گزار دیتا تو آج مجھ پر کتنا اللہ پاک کا کرم ہوتا۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مانگ کی ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اور اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آج آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، یعنی اے رحم کرنے والی ذات۔ اللہ والوں اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے، رحم کی نظر کر دے، تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صرف ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور درمیان میں ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔
اب یا ربنا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بس ایک بار ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے ایک بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام میم کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جنہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ اسی طریقے سے ہا میم عین سین قاف یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ نون یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم صاد یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گھروں میں، تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیز پر لوح قرآن کی تختی ایک نقش دیکھا ہوگا، جس کے اندر 9 لوح قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان 9 لوح قرآنی کے اندر سے ایک لوح قرآنی ہے جسے الف لام میم کہتے ہیں۔ اللہ والوں، الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، اس کے ترجمہ، اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اللہ والوں، الف لام میم آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا 11 بار، میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، پھر یا ربنا 7 بار، پھر دوبارہ ایک بار سورۃ الفاتحہ۔ اب آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، الف کو کھینچیں گے نہیں، لام اور میم کو کھینچا جائے گا۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ لوگ الف لام میم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرنے۔ دیکھیں، اس کی ایک طریقہ کار ہے، توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، گردن کو جھکائیں اور پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے ان برے کاموں کو یاد کریں، اپنی ان خیانتوں کو یاد کریں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ کری۔ آپ لوگ جو گالیاں بکتے تھے، جو آپ لوگوں نے حرام کمایا یا پھر کسی کے دل دکھایا، دل آزاری کری، اپنے والدین کا دل دکھایا، کسی کی جائیداد تو ضبط نہیں کر لی، ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں کہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھیے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو۔ اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں،
मच्छर के पर के बराबर भी आंसू का कतरा आ गया। अगर आपकी आंखें आंसुओं की वजह से हल्की सी भी चमक गई, यकीन करें आप लोगों की किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह पाक इतना रिस्क वाफिर मिकदार में अता करेंगे, आप लोग यकीन करें परेशान हो जाएंगे कि ये नेमतें, ये रहमतें, ये अल्लाह पाक की तवज्जो हमें कैसे हासिल हो रही है। अल्लाह वालों, वजीफा जब भी करें आप लोग तन्हाई में बैठ के करें, अल्लाह पाक की तरफ पूरी पूरी तवज्जो करें। हम लोग करते ये हैं, वजीफा भी पढ़ रहे होते हैं, अपने हिसाब किताब में भी लगे हुए होते हैं, या मोबाइल चला रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं। इस तरीके से वजीफा नहीं किया जाता। वजीफा करने के लिए तवज्जो का बहुत जरूरी है। तवज्जो पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ होगी तभी वजीफा काम करेगा, वरना वजीफा काम नहीं करेगा। अल्लाह वालों, ये खास अमल जो मैंने आपको बताया, जो खास तरीका बताया है, इस तरीके से पढ़ें। और आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स करना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल अगर 3 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 3 बार पढ़िएगा। अव्वल 7 बार या 11 बार, जितनी बार आपका दिल करे दुरूद पाक अव्वल आखिर आप लोग पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को आप लोग पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं, चीनी के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता चीनी पे कैसे होता है। बहुत सिंपल तरीका है। घर में लड़ाई झगड़े अगर होते हैं या आप लोग चीनी को सदका करना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में हो सकता है वजीफा। एक मुट्ठी चीनी रहे, अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं या फिर किसी के दिल में मोहब्बत बेदार करनी है तो आप लोग वजीफा पढ़ के नियत करके वजीफा पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, नियत जरूरी है हर अमल के लिए, नियत जरूरी है। नियत करने के बाद आप लोगों ने इस वजीफे को पूरा पढ़ लिया, उस चीनी पे दम करें, उसकी कोई मीठी चीज बना के जिसकी दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसको खिला दें। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ना इत्तेफाकी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप लोग घर के बर्तनों में डाल दें जहां पर चीनी का जखीरा होता है, ताकि वो तमाम चीनियों में हल हो जाए। और कोशिश करें कि उस पूरी बरनी पे भी आप लोग एक बार फूंक मार दें तो उसकी तासीर उसके अंदर आ जाएगी, तो मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सदका करना चाहते हैं अल्लाह की राह में कि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरे जो कारोबारी बंदिशें हैं वो कट जाए, तो आप लोग एक मुट्ठी चीनी उठाएंगे, उनको सदका कर देंगे। सदका कैसे करेंगे? चींटियों के लिए, चुड़ियों के लिए आप लोग उन चीनी को आप लोग डाल दें, तो ये आपका सदका हो जाएगा। पानी के गिलास में फूंक मारे, कोई अगर बीमार है, शिफा के लिए वजीफा कर रहे हैं तो उसको पानी पिला दें, खुद पानी पी लें, जिसके लिए भी आप चाहें इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन नियत के साथ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, नियत के साथ इस अमल, इस वजीफे को करेंगे। जो मैंने तरतीब आपको बताई उसी तरीके से आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को करना है। अल्लाह वालों, अगर आपकी जो कारोबार की जगह है वहां पर आपको यूं महसूस होता है कि बेबरकती का बहुत ज्यादा आलम है, तो आप लोगों ने उस पानी को दीवार पर छिड़क देना है। इस तरीके से भी ये अमल, ये वजीफा हो जाएगा। अल्लाह पाक हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती कोताही हो गई है, अपने हबीब के सदके तुफैल हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।